اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عفا اللہ عنک، اللہ درگزر کرے آپ سے، لما اذنت لہم، کیوں رخصت دی آپ نے ان کو، حتی یتبین لک الذین صدقوا، یہاں تک کہ واضح ہو جاتے آپ کے لیے وہ لوگ جو سچ کہنے والے ہیں، وتعلم الکاذبین، اور آپ جان لیتے جھوٹوں کو، لا یستأذنک الذین، نہیں رخصت طلب کرتے آپ سے وہ لوگ، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر، کہ ان یجاہدوا، یہ کہ وہ جہاد کریں، باموالہم وانفسہم، اپنی جانوں کے ساتھ اور اپنے مالوں کے ساتھ، واللہ علیم بالمتقین، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں متقین کو۔ اس سے پہلے سورہ توبہ کے درس چل رہے ہیں۔ سورہ توبہ میں غزوہ تبوک کا تذکرہ چل رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت غزوہ حنین سے فارغ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پہنچے، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ ہرقل بادشاہ مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ دراصل ایک یہودی تھا جو رومیوں کے پاس گیا، ہرقل بادشاہ سے اس نے ملاقات کی اور کہا کہ مسلمان سارے عرب پر چھا گئے ہیں، سارے عرب پر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے، اب وہ تمہارے ساتھ لڑائی کرنا چاہتے ہیں، تو تم پہلے ہی تیاری کر لو، اپنا دفاع کر لو۔ اس نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور تبوک کے مقام پر پہنچا دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تحقیق کروائی تو پتہ چلا کہ واقعی وہ لڑائی کے لیے تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ تیاری کریں۔ یہ واحد غزوہ تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ بھی بتا دی کہ فلاں علاقے میں جانا ہے، ورنہ اس سے پہلے جو بھی لڑائی ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جگہ نہیں بتاتے تھے، اور یہ بڑا مشکل وقت تھا۔ ایک تو کھیتیاں پکی ہوئی تھی، کھجوروں کا موسم ہے، کھجوریں پکی ہوئی ہیں، مدینہ والوں کا گزارا ہی کھجوروں پر تھا، اور دوسرا قحط کا زمانہ ہے، بہت شدید گرمی ہے، مسلمانوں کا نکلنا بہت مشکل ہے۔ منافقوں نے اس موقع پر مسلمانوں کو کہا تھا لا تنفروا فی الحر، اس گرمی میں نہ نکلو۔ اس موقع پر مسلمان تو فوراً تیار ہو گئے، لیکن منافق ہیلے بہانے کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر اجازت طلب کرنے لگے، رخصت طلب کرنے لگے۔ آج کے درس کے اندر اسی چیز کا ذکر ہے۔ یہ بات آپ پہلے سن چکے ہیں کہ یہ اتنا مشکل وقت تھا کہ 30,000 مسلمانوں کا لشکر تیار ہوا لڑائی کے لیے، لیکن 30,000 کے لیے ایک وقت کا کھانا بھی میسر نہیں تھا۔ یہ وہی غزوہ ہے جس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ گھر کا سارا مال لے کر آئے، حضرت عمر گھر کا آدھا مال لے کر آئے۔ بہرحال صحابہ نے اس غزوے کے اندر
جو کچھ تھا وہ لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ تو اس غزوے میں بہت سارے صحابہ ایسے تھے جو بڑی مشکل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے۔ 10 آدمیوں کے لیے ایک سواری، 10 آدمیوں کے لیے ایک سواری، یعنی باری باری ایک سواری پر سوار ہوتے تھے، اور سفر بہت لمبا تھا، 1500 کلومیٹر سے بھی زیادہ کا سفر تھا۔ اور اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جا رہے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ پیچھے رہ گئے، ان کی سواری بیمار تھی، وہ چلنے کے قابل ہی نہ رہی۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے سواری کو راستے میں ہی چھوڑ دیا اور خود سامان جو ہے وہ اپنی گردن پر رکھا اور چل دیے، پیدل چل دیے۔ چلتے چلتے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دور سے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر دنیا میں بھی یگانہ ہے اور قیامت والے دن بھی یگانہ ہوگا۔ دنیا میں بھی سب سے الگ تھلگ ہے اور آخرت میں بھی سب سے الگ تھلگ ہوگا۔ یہ ابو ذر کون ہے رضی اللہ عنہ؟ یہ ابو ذر وہ شخصیت ہے جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے، لیکن صحابہ ان کو غزوہ بدر والوں جتنا مرتبہ اور مقام دیتے تھے۔ یہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کون ہے کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے 4 آدمیوں سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ میں بھی ان 4 سے محبت کرتا ہوں، اے میرے پیارے محبوب آپ بھی ان 4 سے محبت کریں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ 4 کون ہیں؟ وہ 4 کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی ان میں سے ہیں، علی ان میں سے ہیں، علی ان میں سے ہیں۔ 3 مرتبہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا دوسرے ابو ذر ہیں، تیسرے مقداد ہیں اور چوتھے سلمان ہیں۔ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں ان سے محبت کروں، اس لیے کہ اللہ بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو 7 خاص قسم کے صحابہ عطا کیے ہیں، 7 مصاحب عطا کیے ہیں، 7 ساتھی خاص قسم کے عطا کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے 14 خاص قسم کے صحابہ دیے ہیں، ان میں ایک ابو ذر بھی ہے، ان میں ایک ابو ذر رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ فضائل اعمال میں مذکور ہے، بات لمبی ہو جائے گی کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق انہیں خبر پہنچی تو انہوں نے پہلے اپنے بھائی کو بھیجا کہ جاؤ تحقیق کر کے آؤ، جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ کون ہے۔ بھائی آیا، تحقیق کرنے کے بعد واپس جا کر اس نے بتایا کہ وہ اچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں، برائی سے وہ روکتے ہیں، اخلاق کا وہ حکم دیتے ہیں، اخلاقیات کا وہ درس دیتے ہیں۔ لیکن ان کو تسلی نہیں ہوئی، خود آ گئے، سفر کیا، مکہ میں پہنچ گئے۔ اب یہاں آ کر کسی سے پوچھ تو نہیں سکتے تھے، کیونکہ ان لوگوں کو جب پتہ چل جاتا تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے، وہ تو دشمنی ڈال لیتے تھے۔ ایک دن پورا گزر گیا، ابو ذر رضی اللہ عنہ وہیں موجود ہے، رات کے وقت خانہ کعبہ میں لیٹ جاتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اجنبی ہے، پوچھا، گھر میں لے گئے، کھانا کھلایا، رات کو سلایا، صبح پھر آ گئی، یہ حرم کے اندر آ گئے۔ دن پورا اسی طرح گزر گیا، کسی سے پوچھ نہ سکے۔ رات کو پھر اتفاقاً حضرت علی کا گزر ہوا، دوبارہ وہ گھر لے گئے۔ تیسری رات بھی اس طرح ہوا۔ تیسری رات حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھ ہی لیا کہ کہاں سے آئے ہو، کس مقصد کے لیے آئے ہو۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ اگر جس کام کے لیے میں آیا ہوں اگر تم کر سکتے ہو تو کرو گے؟ انہوں نے کہا جی ضرور۔ انہوں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ مکہ کے اندر ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو میں ان سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا بالکل، وہ بالکل سچے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا کی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا کی ہے، وہ بالکل سچے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، میں صبح تمہیں ان سے ملوا دوں گا، لیکن اس طرح کرنا راستے میں چلتے وقت میرے پیچھے پیچھے چلنا، کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ ان کے ساتھ آ رہے ہیں، کسی کو پتہ نہ چلے، اگر کسی کو پتہ چل گیا تو وہ تمہیں تکلیف پہنچائیں گے، کسی کو پتہ چل گیا تو وہ تمہیں تکلیف پہنچائیں گے، لہذا اگر کسی کو شک ہوا تو میں پیشاب کرنے کے بہانے بیٹھ جاؤں گا یا جوتا سیدھے کرنے کے لیے بیٹھ جاؤں گا، تم سیدھا آگے چلے جانا۔ بہرحال ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، اسی وقت یہ مسلمان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ میں اپنے اسلام کا اظہار کرتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ ابھی اسلام کا اظہار نہ کرو، لوگ تکلیف پہنچائیں گے، لوگ تمہیں تکلیفیں دیں گے۔ کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں اسلام کا اظہار کروں۔ آپ خاموش ہو گئے، خانہ کعبہ کے اندر جا کر اعلان کیا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ۔ بس یہ کہنا تھا کہ چاروں طرف سے لوگ ٹوٹ پڑے، مارنا شروع کر دیا، اتنا مارا کہ لہو لہان ہو گئے، بے ہوشی کے قریب ہو گئے۔ حضرت عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے جا کر اوپر آ کر لیٹ گئے، انہوں نے چھڑایا۔ دوسرے دن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے دوبارہ جا کر کعبہ کے اندر اسی طرح کلمہ شہادت بلند کیا، لوگوں نے دوسرے دن بھی اسی طرح مارا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ اپنے قبیلے میں واپس چلے جاؤ، جب اللہ تعالیٰ ہمیں قوت اور طاقت عطا فرمائیں گے پھر تم دوبارہ واپس آ جاؤ۔ تو یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریبی صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے تھے۔ بعض دفعہ حدیث سناتے وقت نا بڑے جوش اور محبت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ مجھے میرے دوست نے یہ بات کہی، مجھے میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ اس زمین سے اوپر آسمان سے نیچے ابو ذر سے زیادہ سچا کوئی آدمی نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبیوں سے بھی زیادہ سچے ہیں، یہ مبالغہ ہے، مبالغہ کے طور پر فرمایا کہ زمین سے اوپر آسمان سے نیچے ابو ذر سے زیادہ سچا کوئی نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے زہد کو عیسیٰ علیہ السلام کے زہد کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ آپ نے کہا کہ ابو ذر غفاری کا زہد عیسیٰ علیہ السلام جن کے زہد جیسا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر بیٹھ کر ایسے زاہد بن گئے تھے، ایسے زاہد بن گئے تھے کہ دنیا اپنے پاس رکھتے ہی نہیں تھے، دنیا اپنے پاس نہیں رکھتے تھے، کوئی بھی چیز آتی تھی فوراً اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے تھے، دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرتے تھے، اور اکثر امیر لوگوں کے ساتھ ان کی لگتی نہیں تھی۔ ایک دفعہ مسجد نبوی کے اندر لیٹے ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، چھوٹے بچے پیچھے ہو جایا کریں گے، مسجد نبی میں لیٹے ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے اپنا پاؤں مبارک ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو مارا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو ذر کہ مسجد میں سوئے ہوئے ہو؟ حضرت ابو ذر غفاری کہنے لگے یا رسول اللہ کہاں سو، مسجد کے علاوہ میرے پاس اور کوئی گاڑی نہیں، مسجد کے علاوہ میرے پاس اور کوئی گاڑی نہیں ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف لائے تو حضرت ابو ذر مسجد نبی میں الٹے لیٹے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں مبارک مار کے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو کہا کہ ایسے نہ لیٹو، ایسے تو شیطان لیٹتا ہے۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام دیا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو، اور آپ نے کہا کہ اس کا خیال رکھنا اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اس غلام کو آزاد کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کے بارے میں پوچھا یا رسول اللہ اس کو تو میں نے آزاد کر دیا، کیوں آزاد کر دیا؟ یا رسول اللہ آپ نے جو کہا تھا اس کا خیال رکھنا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، تو میں نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اس کو آزاد کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ شام چلے گئے تھے، یہ دوبارہ آئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے اجازت لے کر ربضہ ایک جگہ ہے جنگل کے اندر، وہاں چلے گئے تھے، کیونکہ اکثر ان کی نا امیر لوگوں کے ساتھ بڑی بات چیت ہوتی رہتی تھی۔ حضرت عثمان کے پاس آئے، کہا کہ مجھے اگر آپ اجازت دیتے ہیں میں ربضہ جانا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان نے کہا ٹھیک ہے آپ چلے جائیں، اور ہم آپ کو کچھ اونٹ وغیرہ دے دیتے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ اپنے اونٹ اپنے پاس ہی رکھو، ابو ذر کے لیے بکریاں، یہ دنیا تمہاری ہے، تم دنیا کے ساتھ چمٹے رہو، مجھے اللہ کی عبادت کرنے دو، میرے لیے بکریاں کافی ہیں، اٹھ کر چلے۔
پھر اسی ربضہ مقام کے اندر رہے، اسی جنگل کے اندر رہے. چند بکریاں تھیں، ایک خادمہ تھی ملازمہ، ایک بیوی تھی. ساری زندگی انہوں نے وہیں گزاری ہے. اور ان کی وفات کا وقت جب قریب آیا، آخری وقت ہے، کفن دفن دینے والا کوئی نہیں ہے. ایک بیوی ہے اور ایک ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ہے. بیوی رونے لگی. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیوں روتی ہو؟ بیوی کہنے لگی رو کیوں نہیں، آپ کا آخری وقت ہے، وفات کا وقت ہے، اور کفن دفن کا انتظام بھی نہیں کر سکتی. میں کیسے قبر کا انتظام کر سکتی ہوں، کفن دفن کا انتظام کر سکتی ہوں؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایک موقع پر ایک مجمع کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے ایک آدمی جنگل کے اندر فوت ہوگا اور ایمان والوں کی ایک جماعت اس کے کفن دفن کا انتظام کرے گی. اور اس جماعت کے اندر جتنے بھی لوگ تھے وہ اپنے علاقوں کے اندر، اپنی بستیوں کے اندر فوت ہو چکے ہیں، ایک میں ہی باقی ہوں. مجھے امید ہے کہ جنگل کے اندر فوت ہونے والا میں ہوں اور وہ جماعت میرے ہی کفن دفن کا انتظام کرے گی. تم جا کر تلاش کرو. بیوی باہر جا کر دیکھنے لگی، کہنے لگی کہ اس وقت کہاں سے کوئی آئے گا، حج کا موسم بھی نہیں ہے. بیوی باہر جا کر دیکھ رہی ہے، اتنے میں ایک قافلہ آیا. اس نے ایک عورت کو دیکھا، قریب آئے، کہا بی بی کیوں پریشان ہو، کیا وجہ ہے؟ کہا کہ ایک مسلمان کا آخری وقت ہے، اللہ تمہیں اجر دے گا، اللہ تمہیں ثواب دے گا، اس کے کفن دفن کا انتظام کر لو. انہوں نے کہا وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا ابو ذر ہے. وہ فوراً سواریوں سے اترے، اپنے کوڑے سواریوں پر رکھے اور دوڑتے ہوئے آئے. کہا کہ اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے. ابو ذر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہنے لگے آؤ تمہیں پہلے خوشخبری سناتا ہوں، آؤ تمہیں پہلے خوشخبری سناتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک موقع میں کہ تم میں سے ایک آدمی جنگل کے اندر فوت ہوگا اور ایمان والوں کی ایک جماعت اس کا کفن دفن کا انتظام کرے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے تم سب کو ایمان والے قرار دے دیا ہے. تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے مومن. اور پھر کہا دیکھو میرے پاس کوئی ایسا کپڑا نہیں ہے، اس وقت میرے پاس کوئی ایسا کپڑا موجود نہیں ہے میرے کپڑوں میں سے کہ جس میں مجھے کفن دیا جائے. اگر میرے پاس ایسا کپڑا ہوتا تو میں اسی کپڑے میں حکم دیتا کہ مجھے کفن دیا جائے، لیکن میرے پاس ایسا کپڑا نہیں ہے. لہذا تم میں سے اگر کوئی آدمی کسی عہدے پر نہ ہو، کسی عہدے والے کا مشیر وغیرہ نہ ہو، کیونکہ عہدے والوں کے ساتھ اکثر ان کی لڑائی رہتی ہے، کسی عہدے پر نہ ہو، عہدے والے کا مشیر وغیرہ نہ ہو، امیر آدمی نہ ہو، تو وہ تم میں سے مجھے کوئی کفن دے دے. ایک انصاری کہنے لگے کہ مجھ میں یہ تینوں باتیں نہیں ہیں. میری والدہ نے اپنے ہاتھ سے 2 کپڑے بنائے تھے، تو اگر آپ اجازت دیں تو اس میں آپ کو کفن دے دوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ زیادہ مناسب ہے. اس کو اجازت دے دی. اسی کپڑے میں حضرت حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو کفن دیا گیا، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھی. اور ایک روایت میں اس طرح آتا ہے کہ بیوی کو کہا کہ مجھے کفن دفن نہلا کر کفنا کر مجھے رکھ دینا، پھر انتظار کرنا، ایک قافلہ آئے گا وہ میرے تجہیز و تکفین کر دے گا، جنازہ وغیرہ پڑھ دے گا. تو یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ہے. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ غزوہ تبوک کے اندر ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ پیچھے رہ گئے. سواری جو ہے وہ چلنے کے قابل نہیں رہی. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے سواری کو وہیں چھوڑا اور سامان کو اٹھایا اپنے سر پہ اور چل دیے. جب دور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو آتے ہوئے دیکھا، آپ نے کہا ابو ذر دنیا میں بھی یگانہ ہے اور آخرت میں بھی یگانہ ہی ہوگا. دنیا میں بھی یگانہ ہے اور آخرت میں بھی یگانہ ہوگا. تو اس موقع پر مسلمان بڑی قربانی دے کر گئے ہیں. اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس غزوے میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو راستے میں پیاس کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے تھے. پورے قافلے کے اندر پانی تلاش کر کیا گیا، پانی نہیں ملا. پھر ذہن میں بات آئی کہ اونٹ کو ذبح کر کے اونٹ کی جو اوجری ہے اس کو نچوڑ کر ان کے منہ میں پانی ڈالا جائے، کیونکہ اضطراری حالت ہے، جب جان جا رہی ہو اس وقت ان چیزوں کی اجازت ہوتی ہے. اتنا مشکل وقت تھا لیکن صحابہ کرام اس موقع پر بھی ساتھ چلے گئے. لیکن منافقین جو بار بار آ کر اجازت طلب کرتے تھے نا، تو
اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر فرمایا کہ عفا اللہ عنک، اللہ آپ کو معاف کرے، لما اذنت لہم، آپ نے ان کو اجازت کیوں دے دی ہے. مطلب یہ کہ اگر آپ اجازت نہ دیتے نا تب بھی ان منافقوں نے جانا تو نہیں تھا. اب ان کو اجازت مل گئی، اب ان کو بہانہ مل گیا. جو بھی نہیں کہتا ہے کہ کیوں نہیں چلتے تو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اجازت دے دی ہے. اور اگر آپ اجازت نہ دیتے تو جانا انہوں نے پھر بھی نہیں تھا، جانا انہوں نے پھر بھی نہیں تھا. لیکن پھر کیا ہوتا، اس وقت پتہ چل جاتا کہ منافق کون ہے اور سچے مسلمان کون ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں حتی یتبین لک الذین صدقوا، تاکہ آپ کے لیے ظاہر ہو جاتا جو لوگ سچے ہیں. وتعلم الکاذبین، آپ جھوٹوں کو جان لیتے. لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ سے اجازت نہیں طلب کرتے وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، وہ آپ سے اجازت نہیں طلب کرتے اس بات سے کہ یجاہدوا باموالہم وانفسہم، وہ جہاد کریں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ. واللہ علیم بالمتقین، اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں متقین کو. انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ سے اجازت وہ طلب کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے. ورتابت قلوبہم، ان کے دل شک کے اندر ہے. فہم فی ریبہم یترددون، اور وہ شک میں ہی متردد ہیں. ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عدۃ، اگر یہ نکلنے کا ارادہ کرتے، اگر نکلنے کا ارادہ ہوتا تو یہ سامان تیار کر لیتے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہینہ 2 مہینہ پہلے بتا دیا ہے کہ نکلنا ہے، اگر ان کا واقعی نکلنے کا ارادہ ہوتا تو یہ اپنا سامان تیار کر لیتے. لیکن انہوں نے سامان تیار ہی نہیں کیا. لیکن اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے نکلنے کو ناپسند کیا ہے. اللہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ یہ منافق آپ کے ساتھ جائیں. فَثَبَّتَهُمْ، اس لیے ان کو یہی روک دیا ہے. وَقِيلَ قُعُودُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، اور ان کو کہا ٹھہر جو تم پیچھے جو ٹھہرنے والی عورتیں ہیں یا مریض لوگ ہیں نا، تم بھی ان کے ساتھ ٹھہرو. لَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا، اگر یہ نکلتے تمہارے درمیان تو نہ زیادہ کرتے تمہارے لیے مگر خرابی. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ تمہارے ساتھ چلے بھی جاتے نا یہ منافق، تو انہوں نے جا کر فساد ہی برپا کرنا تھا. ساتھ جا کر بھی انہوں نے فساد ہی برپا کرنا تھا. لہذا یہ نہیں نکلے تو بہت اچھا ہو گیا ہے. وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ، ان میں سے بعض وہ ہیں جو سننے والے ہیں، انہیں ایک کی بات دوسرے کو بتائی، لوگوں کو لڑانے کی کوشش کی. واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں ظلم کرنے والوں کو. لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ، بے شک منافقوں نے تلاش کیا ہے فتنہ، من قبل، اس سے پہلے بھی. وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، اور الٹ دیا ہے انہوں نے معاملات کو. حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ، یہاں تک کہ حق آ گیا. وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ، اللہ کا حکم واضح ہو گیا. وَهُمْ كَارِهُونَ، اور یہ اس بات کو ناپسند کرتے تھے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي، اور ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے جو کہتا ہے ائذن لی، مجھے اجازت دیجیے، ولا تفتنی، مجھے فتنے میں مبتلا نہ کیجیے. اس آیت کے اندر ایک خاص قسم کے منافق کا ذکر ہے. اس منافق کا نام ہے جد بن قیس. اس منافق کا نام ہے جد بن قیس. یہ وہی منافق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر جس وقت صحابہ کرام سے بیعت لے رہے تھے، جسے بیعت رضوان کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بیعت لے رہے تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بدلہ لینے کے متعلق. تو اس آدمی کا اونٹ گم ہو گیا، یہ اپنا اونٹ تلاش کر رہا تھا. یہ منافق آدمی تھا، دل کے اندر نفاق تھا، اعتقادی منافق تھا. تو کسی صحابی نے اس کو کہا کہ تم اونٹ تلاش کر رہے ہو، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کر رہے ہیں، بیعت کر لو. تو نعوذ باللہ کہنے لگا کہ بیعت کا کیا فائدہ ہوگا، بیعت سے مجھے کیا ملے گا، مجھے میرا اونٹ مل جائے تو میرے لیے وہی کافی ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بیعت رضوان کے موقع پر جنہوں نے بیعت کی ہے جہنم کی آگ ان پر حرام ہے سوائے سرخ اونٹ والے کے. وہ سرخ اونٹ والا یہی جد بن قیس تھا. اتنا بدبخت آدمی تھا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ اجازت دے دیں، میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، اس لیے کہ میں عاشق مزاج آدمی ہوں، رومیوں کی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں، وہاں جا کر میں ان پر فریفتہ ہو جاؤں گا، فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا، وہیں کا رہ جاؤں گا، لہذا آپ مجھے اجازت دیں. یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کیسی کر رہا ہے. اس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کیا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَن لِّي، ان میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے کہا کہ ائذن لی، مجھے اجازت دیجیے، ولا
تفتنی، مجھے فتنے میں نہ ڈالیے۔ اللہ فرماتے ہیں الا فی الفتنۃ سقطوا، فتنے کے اندر تو یہ پڑ چکے ہیں، فتنے کے اندر تو یہ گر چکے ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور جہنم نے ان کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ فرمایا ان تصبک حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی اچھائی پہنچتی ہے نا تو یہ منافق جو ہے اس سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ کئی مسلمانوں کو اللہ فتح عطا فرماتے ہیں، مال غنیمت ملتی ہے، تو یہ منافق کیا ہو جاتے ہیں، وَإِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ، یہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِیبَةٌ سَیِّئَةٌ، اگر آپ کو کوئی پریشانی ہوتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں، ان کو خوشی ہوتی ہے۔ تو فرمایا وَإِن تَكُن مُصِیبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا، اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچے تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا معاملہ ان سے پہلے ہی سنبھال لیا تھا، من قبل، اس سے پہلے ہی، وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور وہ پھرتے ہیں اس حال میں کہ وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔